صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1279 ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توفی ابن ام عطیہ، ام عطیہ کا بیٹا فوت ہو گیا رضی اللہ عنہ، صحابیہ ہیں۔ فلما کان الیوم الثالث، جب تیسرا دن ہوا، دعت بصفرۃ فتمسحت به، انہوں نے پیلے رنگ کو منگوایا، پیلا رنگ منگوایا اور اس کو اپنے جسم پر لگایا اور فرمایا قالت نہینا ان تحد اکثر من ثلاث الا بزوج، ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم شوہر کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سوگ کریں، یعنی بیوی اپنے شوہر کا سوگ 4 ماہ 10 دن کرے گی، اس کے علاوہ سوگ 3 دن سے زائد نہ ہے، ہمیں منع کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ سے بھی یہی روایت ہے، اور امام بخاری نے کئی روایتیں اس طرح کی بیان کی ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں۔ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على میت فوق 3، حضور نے فرمایا وہ عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، الا علی زوج 4 اشہر و10، ہاں شوہر پر، کہ شوہر کا سوگ بیوی پر 4 ماہ 10 دن ہے، اس کے علاوہ سوگ کی زیادہ مدت جو حضور نے بیان فرمائی ہے وہ 3 دن ہے، یعنی 3 دن تک سوگ کیا جائے، اپنے گھر میں کسی کی دعوت نہ کی جائے، اور بہتر یہ ہے کہ باہر سے کھانا اس گھر میں بھیجا جائے، کچھ رشتہ دار محلے دار جس گھر میں میت ہوئی ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ پھر سوگ منانا درست نہیں ہے، پھر 3 دن سے زائد پہ جو سوگ کے رسومات ہیں وہ ختم کر دی جائے۔ تو یہ اسی طرح 1283 نمبر حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ پہلا سوگ کا مسئلہ تھا اب زیارت قبور، امام بخاری نے باب باندھا باب زیارت القبور، قبروں کی زیارت کو جانا، قبر یعنی قبرستان جانا۔ ایک واقعہ لکھا ہے یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی عند قبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ ایک قبر پر کھڑی رو رہی تھی، بیٹھی، فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس نے عرض کی الیک عنی، آپ اپنی فکر کیجئے، الیک عنی فإنک لم تصب مصیبتی، کیونکہ جو مجھے مصیبت آئی آپ کو نہیں آئی، ولم تعرفوا، اچھا بات یہ ہے وہ بات تو کر گئی لیکن اس سے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے کون ہے، بس سر نیچے تھا، رو رہی تھی قبر پر اور یہ کہہ بیٹھی۔ جب اس کو پتہ چلا فقیل له انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہا گیا یہ تو نبی پاک تھے، تو نے کن سے یہ جملے کہہ دیے؟ فاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، غم تھا، قریبی فوت ہوا تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس سے بڑا غم ان کے لیے یہ تھا کہیں حضور ناراض نہ ہو جائے، کہیں حضور ناراض نہ ہو جائے۔ ہم جیسے ہوتے تو ہمارے جیسے ہی ہوتے، شاید ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے، مجھے کیا پتا، میں تو غم میں تھی، کیا ہوا، اس کا قصور، اس نے مجھے ایسے کیوں کہا، معاذ اللہ، اگر یہ ہمارے معاشرے میں، لیکن چونکہ وہ ایمان پکے والے تھے، ان کے دلوں میں پختہ ایمان تھے، راسخ عقیدے تھے۔ اب جب پتہ چلا کہ حضور تھے اور میں جملے کہہ بیٹھی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئیں، فلم تجدہ عندہ، لیکن دروازے کو فلم تجد عندہ بوابین، دروازے پر کوئی دربان نہیں دیکھا، فقالت لم عارفک، اب اپنا عذر پیش کرنے لگی، یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں نے یہ جملے کہیں معذرت کرنی آئی، یا رسول اللہ جو میں کہہ بیٹھی ہوں مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر اس وقت شمار ہوتا ہے جب پہلی بار صدمہ پہنچے۔ بات کا صبر تو انسان کو آ ہی جاتا ہے، صبر آہستہ آہستہ انسان کی توجہ بڑھ جاتی ہے، لیکن صبر یہ ہے کہ جب مصیبت پہنچے اس وقت انسان کیا ریاکشن دے، اس وقت صبر کا سب سے پہلا وقت ہے جب صدمہ اولا ہو، جب پہلی بار صدمہ پہنچے اس وقت سب انسان اپنے آپ کو سنبھالے، یہ ہے صبر۔ تو ایک تو اس بات سے یہ بات پتہ چلی کہ صبر جب صدمہ پہنچے اس وقت ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ انسان ویسے ہی زخم مندمل ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے،
اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ زیارت قبور، قبروں کی زیارت کو جانا۔ اب قبرستان جانے کے حوالے سے کچھ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا ہے جاؤ قبرستان کی زیارت کرنے جایا کرو کہ اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو زیارت قبور سے پہلے منع کرتا تھا، فزوروها، اب زیارت کرو۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا زیارت کرو کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے اور یہ تذکرہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے اس سے آخرت یاد آتی ہے، انسان نصیحت حاصل کرتا ہے، اپنے مرنے کو یاد کرتا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کو یاد کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی کچھ دعائیں بھی تعلیم فرمائی ہیں۔ سلمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یہ مسند امام محمد سعید سنن ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو قبرستان جانے کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ قبرستان کی طرف جائیں تو ان میں سے ایک کہنے والا یہ کہے السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین فإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون انتم لنا فرط ونحن لکم تبع ونسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے مسلمانوں کے گھر والوں، تم پر سلام ہو اور انشاءاللہ ہم تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، تم ہم سے پہلے آ گئے ہو اور ہم تمہارے تابع ہیں، اور اللہ سے ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں امام بخاری کے استاد یہ دعا مولا علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں السلام علی من فی هذه الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم لنا فرط ونحن لکم تبع وَإِنَّا بِكُمْ لَاحِقُونَ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ مولا علی سے ایک دعا ہے، اس میں بھی صراحتاً یہ ہے کہ جو اس گھر میں مومن ہیں، مثلا قبرستان میں اگر کوئی مطلب ایسے جو جن کے عقیدے درست نہ تھے یا جو کافر قادیانی وغیرہ دفن ہو گئے یا عیسائی دفن ہو گئے، تو ان پر سلام نہیں ہے، سلام ان پر ہی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں وہاں دفن ہوئے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ آگے آ رہی ہے روایت بھی، حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے اس طرح کی، حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عبداللہ جب تم ان قبروں کے پاس سے گزرو جن کو تم پہچانتے ہو تو کہو السلام علیکم اصحاب القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ جب تم ان قبر والوں کے پاس سے گزرو جن کو نہیں جانتے تو پھر کہو السلام علی المؤمنین علی المسلمین، السلام علی المسلمین، یعنی جن کو ہم جانتے ہیں اگر ان کے پاس سے گزریں تو یعنی وہ کہتے یوں کہو کہ اے مسلمانوں تم پر سلام، اے صحاب قبور تم پر سلام، اور اگر پتہ نہیں کہ یہ کون ہے تو کہو السلام علی المؤمنین، یعنی سلام ہو مسلمانوں پر، سلام علی المسلمین، جو یہاں پر مسلمان دفن ہیں ان کو سلام ہو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موہبہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی غلام ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا تھا جب آپ بقیع کی طرف جائیں تو ان پر صلوات پڑھیں یا یعنی درود بھیجیں یا ان کو سلام کریں۔ بہرحال دعا کرنے کا صلوات کا معنی دعا بھی ہو سکتا ہے، دعا کریں یا سلام کریں۔ حضرت ابراہیم نخعی ابراہیم تیمی بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سال کی ابتدا میں شہداء احد کی قبروں پر جاتے تھے، یعنی سال کے شروع میں آپ شہداء احد کی قبروں پر جاتے تھے، پس فرماتے تم پر سلام ہو کیونکہ تم نے صبر کیا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کرتے تھے، وہ ہر سال کے شروع میں جو احد کے شہداء تھے ان کے مزارات پر جایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر وغیرہ ہر سال اسی طرح کرتے تھے، یعنی ہر سال جایا کرتے تھے۔ یہ مصنف عبدالرزاق میں، اسی طرح مصنف عبدالرزاق امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے، اسی طرح دلائل نبوہ میں بھی اسی ہے، امام سیوطی نے شرح الصدور میں بھی اس کو نقل کیا ہے کہ یہ لوگ ہر سال، یہ نفوس قدسیہ ہر سال احد شریف کے جایا کرتے تھے اور وہاں ان کو سلام بھی کہا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہیں کا ارادہ کرتے تو مسجد نبی شریف میں آتے اور نماز پڑھتے اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور پر آتے کہتے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا ابا طاہ، تو یوں سلام کرتے اور پھر آپ سفر پر جاتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ واقعہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کی قبر کی ہر جمعے کو زیارت کی یا ان میں سے کسی ایک کی
اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور یہ لکھ دیا جائے کہ یہ بری ہے۔ یہ روایت میرے سامنے ہے، معجم الصغیر اس میں بھی ہے۔ اسی طرح مسند الفردوس، یہ حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کی روایت کی سند پر ایک اعتراض ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جو مستند ہمارے محدثین کرام ہیں جنہوں نے حدیث پاک کی اصطلاحات بنائی ہیں، صحیح ضعیف وغیرہ، وہ یہ بات کرتے ہیں جب کسی چیز کی فضیلت بیان ہو رہی ہو، حلال و حرام کی بات نہ ہو، تو اس وقت ضعیف روایات مانی جاتی ہیں، ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ یہ بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے اور باقاعدہ اس پر انہوں نے احادیث، بہت سارے محدثین نے احادیث بھی بیان کی ہیں ضعیف، جن پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو لہذا حضور نے فرمایا من زار قبویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ، جو جمعے کے دن اپنے والدین کی یا دونوں میں سے ایک کی زیارت کو جائے، کتب برا، اس کو بری لکھ دیا جائے گا، یعنی وہ اس کی بخشش ہو گئی۔ تو لہذا یہ حدیث سندن اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل میں ہونے کی وجہ سے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ فضائل میں ایسی روایات پر عمل کرنا بالکل درست ہے، بڑے بڑے جلیل القدر محدثین نے اس بات کو لکھا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، حضرت ایک عمل تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے وہ عمل بیان کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد سے لوٹے تو حضرت مصعب بن عمیر جو احد میں شہید ہو گئے تھے، میں نے پچھلا واقعہ بیان کیا تھا، ان کی قبر پر اور دیگر اصحاب کی قبر پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے نزدیک زندہ ہو، پس تم ان کی زیارت کرو اور ان کو سلام کرو، پس تو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم قیامت تک ان میں سے جس پر سلام کرو گے وہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔ یہ میرے سامنے حلیۃ الاولیاء ہے، حلیۃ الاولیاء میں بھی یہ روایت ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ بارہ اس کی سند پہ بعض لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے، لیکن بارکیف یہ ایک سند نہیں ہے، کئی سندوں سے یہ روایت ہے، 2 سندوں تو مجموع الزوائد میں اس کی ہیں۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ نے 2 مجموع سندوں سے اس کو روایت کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحیح سندوں سے باقاعدہ یہ بات ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلم شریف کی حدیث ہے، جب بدر کے جو مقتولین تھے کافر، ان کو جب آپ نے بدر کے کنویں پھینکا تو آپ نے ان سے خطاب فرمایا۔ اب صحابہ نے عرض کی، حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں؟ فرمایا سنتے تم سے زیادہ سنتے ہیں، مگر یہ جواب نہیں دے سکتے، نہیں ایسا جواب نہیں دے سکتے کہ تم سن سکو۔ تو ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ تم جو بھی سلام کرو گے یہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔ اچھا ایک بات لاجیکل یہ ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہم جب کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلام ہو، اگر وہ سنے ہی نہ، جواب ہی نہ دے سکے تو بتائیں ہمارے سلام کرنے کا کیا فائدہ؟ ہمارے سلام کرنے کا کیا فائدہ؟ السلام تم پر سلام ہو، جب وہ سلام کا جواب ہی نہیں دے سکتے اور سن ہی نہیں سکتے تو ہم ان کو سلام کریں، ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ تم پر سلام ہو، خطاب کر کے ہم کہتے سلام۔ بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو دفن کر کے تم واپس پلٹتے ہو وہ تمہارے جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ تو لہذا جواب دینا ہم سنے نہ سنے ضروری، بعض لوگ کہتے ہیں وہ روحانی سلام ہے، وہ روحانی جواب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحانی جواب دیتے، مطلب ہم سن نہیں سکتے، وہ کوئی جواب نہیں ہوتا، آپ تو جنتوں میں ہیں معاذ اللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جواب ضروری نہیں کہ جو ہو رہا ہم سن سکیں۔ فرشتے ہمارے اعمال نامے لکھ رہے ہیں، وہ لکھنے کی آواز ہم نہیں سنتے، ہمیں نہیں نظر آتے، لیکن ہو رہا ہے۔ فرشتے آتے ہیں ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، ہمیں حفاظت کرتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے، ہم کلام کرتے ہیں، ہمیں جواب دیتے ہیں۔ ہم جب آمین کہتے ہیں، جس بات میں آمین کا جواب دیتے ہو، وہ اللہ دعا کرتے ہیں، وہ بھی آمین کہتے ہیں، لیکن ہم آمین نہیں سنتے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ روحانی باتیں نہیں، وہ آتے ہیں بالکل سلام، جو ہم آمین کہتے ہیں، ہمارے اعمال لکھتے ہیں، لیکن ہم سن نہیں سکتے۔ ہمارے سننے کے قوانین اور ہیں، جو زندہ ہیں، جو دنیا میں بھی ہیں، ان کے سننے کے قوانین کچھ اور ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ان کے سننے سنانے کے قوانین کچھ اور ہیں۔ بس اوقات دنیا والوں کو وہ سنا بھی دیتے ہیں، جیسے بہت سارے واقعات ہیں ایسے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، یہ باقاعدہ تاریخ دمشق میں واقعہ لکھا ہے اور بھی کئی کتابوں میں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک نوجوان فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہونے کا واقعہ یہ تھا کہ وہ بڑا خوبصورت تھا اور بہت عبادت کرتا تھا، اس کو ایک عورت راستے میں ورگلایا کرتی تھی۔
اب وہ لیکن بچتا تھا. ایک دن عورت نے اس کو اپنے مکان میں کسی طرح داخل کر لیا. اس نے کو اپنی بدکاری کے لیے کچھ کہا. اس کو اللہ قرآن پاک کی آیاتیں یاد آ گئی. اللہ کا خوف غالب ہوا. اس نے چیخ ماری, گر گیا, بے ہوش ہو گیا. اس عورت نے اس کو کھینچ کر باہر اپنے دروازے کے رکھ دیا. اس کے والد کو پتہ چلا, اٹھا کے لے گیا. جب گھر پہنچا اس کو پھر ہوش آیا, لیکن ہوش آنے کے بعد پھر اس نے ایک چیخ ماری اور وہ اس کی روح کفر سے پرواز کر گئی. سیدنا عمر, اس کے باپ نے اس کو راتوں رات دفن کر دیا. سیدنا عمر فاروق کو نہیں بتایا. نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اس کو غائب دیکھا تو آپ کو پتہ چلا, بتایا گیا کہ وہ فوت ہو گیا تھا. آپ کو نہیں بتایا گیا. آپ اس کے والد کے پاس گئے اور آپ نے اس سے یہ کلام کیا کہ تم نے اپنے بیٹے کی خبر مجھے کیوں نہیں دی. اس نے بتایا کہ دراصل بات یہ تھا, معاملہ ایسا تھا کہ میں نے آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر گئے اور آپ نے جا کر ارشاد فرمایا, اے نوجوان, قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. بتا تیرے لیے تجھے 2 جنتیں ملی یا نہیں ملی. قبر سے آواز آئی, اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے. ہاں, جواب سننے سنانے کے کچھ پیمانے مختلف ہیں. مثلا ایک بار آپ کو عرض کرتا ہوں, ایک اور واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے. آپ مشکات شریف میں بھی اور کئی کتابوں میں ہے کہ آپ مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں اور آپ نے کہا یا ساریۃ الجبل, یا ساریۃ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی پناہ. 1500 کلومیٹر دور نہاوت کے اندر لڑائی ہو رہی تھی اور حضرت ساریہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے. پیچھے سے کفار کا لشکر آ رہا تھا, مسلمانوں کو اس کی خبر نہیں تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. دوران خطبہ آپ نے اس لشکر کو آتے دیکھا. کتنی دور کی نظر ہے, 1500 کلومیٹر دور آپ نے وہ لشکر دیکھا. اور پھر حضرت ساریہ کو کہا یا ساریۃ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے. درمیان میں کتنے علاقے آئے ہوں گے, کتنے لوگ ہوں گے. ان کو یہ بات تو نہیں, ان کو نہیں سنا. کفار کو بھی آوازیں نہیں سنی, حضرت ساریہ کو مسلمانوں کے لشکر کو سن گئی. تو لہذا اصل بات انہوں نے پیچھے سے مڑ کر پھر حملہ کیا اور پھر کفار پر فتح حاصل کی. تو بات دراصل یہ ہے کہ سننے سنانے کے قوانین یقین نہیں, یہ نہیں کہ سب کو برابر ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ روحانی طور پہ طاقت والے ہوتے ہیں, اللہ نے ان کو ان کی روح اتنی صاف کر دی ہوتی ہے کہ وہ مردوں سے بھی اپنا کنیکشن جوڑ سکتے ہیں. اللہ ان کو ان کی بات سناتا ہے, ان میں سننے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو لہذا یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں. میں نے حضرت عمر فاروق کا آپ کو واقعہ بیان کیا ہے. لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.